کہ مسلمان تو مسلمان، اغیار بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. سر کیا فرمائیے؟ یقیناً سمیر بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ہر لحاظ سے کامل بنایا، بے شک، اور آپ کے اخلاق و کردار کو اور آپ کی شخصیت کو اسوہ حسنہ قرار دیا. اللہ اکبر. اور خلق عظیم کا آپ کی اخلاق کی اور آپ کے کردار کی تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. کیا بات ہے. تو اسی سے ہم اندازہ کریں کہ اگر تعصب کی پٹی اتار کر کوئی بھی حضور کی شخصیت اور سیرت و کردار کو اگر پڑھے گا نا، تو وہ اعتراف کیے بغیر اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے سامنے اپنا سر جھکانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور پھر حضور کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں نا، تو آپ کے بدترین مخالف کفار مکہ تھے، اس کے باوجود وہ صادق و امین مانتے تھے. اور باوجود مخالفت کے حضور نے جب ہجرت فرمائی نا، تو حضرت علی کو اس لیے بھیجا تھا، چھوڑا تھا آپ نے، کہ امانتیں ان کی لوٹانی ہیں جو جان کے دشمن ہیں. واہ واہ واہ. یعنی اسی سے ہم اندازہ کریں کہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے نا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہے جس کا اقرار اعداء بھی کرے. اللہ اکبر. جس کا اقرار وہ دشمن بھی آپ کے کریں کہ یہ فضیلت ہے. کیسر روم کے دربار میں جب مسلمانوں کا وفد گیا اور اس نے اسلام کے بارے میں اور بانی اسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے دریافت کیا کہ یہاں کوئی عرب سے ہے، مکے سے ہے، تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو بیان کیا جائے جس کے ذریعے کیسر روم کی نظر میں حضور کی شان میں کوئی نقص یا کوئی کمی کا ایک وہ کیفیت پیدا کی جا سکے. لیکن جتنے سوالات کے جوابات دیے اس سے عظمت مصطفیٰ کا اقرار ہو رہا ہے. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزتوں کا، حضور کے اخلاق کا، حضور کے کردار کا، وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے اظہار ہو رہا ہے کہ حضور. اور پھر جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی نا، تو کیسر روم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ کسی شخص میں بھی پائی جائیں گی، یقیناً وہ سچا ہوگا، بے شک، یقیناً وہ عظمتوں والا اور عزتوں والا ہوگا. وہ اگر دعویٰ بھی کرتا ہے تو کسی مالی منفعت کے لیے نہیں، کسی طاقت کے لیے نہیں، اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یقیناً یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جو کسی نبی میں پائے جاتے ہیں. اللہ اللہ. اور پھر آپ نے ابھی مائیکل ہارٹ کی بات کی نا، تو یہ یہودی کٹر قسم کا یہودی تھا، اور اس میں لکھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، آپ کے دین سے تعلق رکھنے والا، لیکن میں اپنے نبی کی عزتوں اور عظمتوں کا قائل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، سیاسی اور مذہبی جو آپ کی کامیابیاں ہیں، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ویسا نہیں ہے. اللہ اللہ. جس طرح حضور کا کردار ہے. یعنی بدترین مخالفین جو ہیں وہ آپ کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں. واہ واہ. اور پھر جارج برنارڈ شاہ جو مغربی مفکر ہے، اس نے تو باقاعدہ عیسائی جو راہبین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی، جو ازمنہ وسطیٰ ہے، درمیانی جو ایک دورانیہ گزرا ہے، تو اس میں انہوں نے بدترین جو حضور کے شخصیت کو اور کردار کو وہ بگاڑنے کی اور لوگوں کے سامنے اس کو مس کرنے کی کوشش کی. تو اس میں باقاعدہ اس نے کہا کہ ہمارے جو مفکرین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر حضور کی شخصیت اور حضور کی سیرت کو مس کرنے کی کوشش کی. حالانکہ آپ کے اوصاف اعلیٰ ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں، اور تاریخ میں آپ جیسی کوئی اعلیٰ پائے والی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی یہ وہ افراد کہہ رہے ہیں کہ جو بدترین مخالف ہیں، جن کا مذہب نہیں ملتا، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر نیپولین جو یورپ کا فاتح ہے، اس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اقرار کیا نا کہ میں نے پوری کائنات کی تاریخ میں، صرف حضور کے بعد نہیں، پوری کائنات کی تاریخ میں ایسی کسی ہستی کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے محض اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اپنے جو بدترین دشمن تھے ان کے دلوں کو فتح کیا. اور قلیل عرصے میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے 23 سالہ دور میں ایسے افراد پیدا کیے کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. یہ حضور کے اخلاق کا اور حضور کے کردار کا، حضور کی شخصیت کا یہ اثر تھا. اور ایک اور وی سی بیڈلے، اس نے حضور کی جو جنگیں اور اس طرح کے معاملات اس کے حوالے سے کہا نا کہ نبی ایسے تھے کہ ان کو کوئی کسی کا خون بہانے کی کوئی ہوس نہیں تھی. یعنی وہ اپنی چاہت سے کوئی اس طرح معاملہ نہیں کرتے تھے. بدترین مخالف اور قیدیوں کو بھی آپ آفر کرتے تھے یا فدیہ دے کر جان چھڑا لے یا اسلام قبول کر لے، ان کی جان بخش دی جائے گی. اور وہ اپنے جو مفتوحین تھے ان سے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے. تو حضور کا اخلاق، کردار، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کریں کہ ہاں یہ فضیلت ہے، اور ان کے مقابل پوری کائنات میں کوئی نہیں. کیا کہنے
مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.